محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میں مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی ہی پیاری یہ فضیلت ہے کہ اگر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ہمارا معمول بن جائے تو کل قیامت کے دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مصافحہ فرمائیں، ہمیں اپنے مبارک ہاتھوں میں لیں، دامن میں لیں۔ تو پنجابی کا ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی برکتیں، اتنی ہی فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں محبت الہی، محبت الہی، اور آج ہمارا جو موضوع ہے بڑا ہی پیارا یہ موضوع ہے، محبت الہی اور ادب و تعظیم۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے عدنان چشتی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی اقبال بلند فرمائے۔ ابتداً تو عدنان بھائی آپ کو مرحبا کہتے ہیں پروگرام میں، آپ مجھے کہیں یا میں آپ کو پروگرام میں مرحبا کہوں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی اور ادب و تعظیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ادب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کا ادب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کا ادب، اور بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل ہم اس میں کوشش کریں گے ڈسکس کریں مختصر وقت میں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت بھی کیجیے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی مقبول ولی گزرے ہیں، لیکن توبہ سے قبل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شراب خانے میں رہا کرتے، شراب پیا کرتے اور شراب کے نشے میں مست رہا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے ایک کاغذ پر، ایک ٹکڑے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا دیکھا، آپ نے فوراً تعظیم سے اٹھا لیا، محبت میں آ کر اسے چوم لیا، اسے دھو لیا، دھو کر عطر لگایا، خوشبو لگا کر اسے پاک جگہ پر رکھا، کیونکہ یہ میرے مالک کا نام ہے، میرے رب کا نام ہے، اس کی یہ جگہ نہیں ہے بلکہ اس کا مقام بلند ہے۔ آپ نے یہ کر لیا اور پھر اپنے شراب خانے کی طرف چلے گئے۔ اس وقت کے ایک ولی کو الہام ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر بشر سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت جنہوں نے خواب دیکھا تو آپ نے ابتداً تو یہ کیا کہ شاید کہ یہ کسی اور بشر کے حوالے سے یہ کلام ہے، چونکہ جن کے جو ذہن میں آ رہے تھے بشر حافی، وہ تو شراب خانے میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف کوئی پیغام بھیجے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بڑے ہی شرابی کبابی ہیں، بڑے گناہگار ہیں۔ آپ نے ایک رات تو آپ نے اسے ٹال دیا، اس خواب کو خواب سمجھا اور ٹال دیا کہ شاید کسی اور کے بارے میں ہے، نہ جانے کس کے بارے میں۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر جب خواب آیا اور کہا کہ بشر ہی کے بارے میں ہے، اور جا کر اسے ہمارا پیغام دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی جاتے ہیں اور جا کر میں خانے کے سامنے کھڑے ہوئے، دروازے پر دستک دی، پتہ چلا کہ
اندر بشر حافی جو ہیں وہ شراب خانے میں ہیں اور شراب پی رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جائیے اور جا کر بشر سے کہیے آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جائیں پوچھئے کہ کون آئے ہیں, کس کا پیغام لائے ہیں. کہا کہ جائیے اور جا کر بشر حافی سے کہیے کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, سبحان اللہ. رب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں. بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا تو آپ فوراً اٹھے اور ننگے پاؤں آپ نے دوڑ لگا دی دروازے کی طرف, اور جا کر دیکھا کہ اللہ کا ایک ولی کھڑا ہے. آپ نے انہیں سلام کیا اور اللہ کے اس مبارک ولی نے آپ کو پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھی فرمایا اور فرمایا کہ آپ نے اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعظیم فرماتا ہے اور آپ کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. آپ نے یہی آپ کا سبب بنا توبہ کا, آپ پلٹے اور شراب خانے کو بھی, جو شراب تھی اس کو بھی گرا دیا اور توبہ کی. پھر ساری زندگی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک معمول رہا مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والے کو, تو آپ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب کیا. اللہ تعالیٰ نے مقام کتنا بلند عطا کیا کہ آپ جن راستوں سے گزرا کرتے تھے ان راستوں میں جانور پیشاب نہیں کیا کرتے تھے کہ ان راستوں سے اللہ کے ولی بشر حافی نے گزرنا ہے. بلکہ جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ راستے میں جب دیکھا کہ جانوروں نے پیشاب کیا تو کسی کہنے والے نے کہا لگتا ہے آج بشر حافی دنیا سے چلے گئے, اور پتا چلا واقعتاً بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے چلے گئے. عدنان بھائی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم یہ ہمیں کس طرح نصیب ہو کہ ہم نے دیکھا کہ اس واقعہ سے بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہم نے سنا. اس واقعہ میں انہوں نے ایک نام کی تعظیم کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مرتبہ نام کی تعظیم, اور اللہ پاک نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کی ایک علامت یہ ہے, جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت ہو تو جیسے مختلف علامتیں ہیں ان کی مختلف اشیاء کی, ایسے ہی محبت الہی کی ایک علامت ادب اور تعظیم بھی ہے. اب ادب اور تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہے وہ اللہ کریم کا نام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ کے رسول ہیں. اللہ کا رسول یہ کہنا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ اس رسول کا, اس بندہ خدا کا تعلق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. تو یہ جتنے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جنہیں نسبت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں, وہ انسان ہیں, رسول ہیں, انبیاء ہیں, یا قرآن ہے, کلام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا, یا اللہ کریم کے اسماء ہیں, نام ہیں, تو یہ سب کے سب وہ ہیں جو قابل تعظیم ہے, جن کی تعظیم بھی کی جائے گی, ادب بھی کیا جائے گا, اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کا بھی ادب کرتے ہیں, اس کے کلام کا بھی ادب کرتے ہیں. دراصل اب وہ لکھا ہوا کس چیز پر ہے؟ مثال کے طور پر کسی کاغذ کے پرزے پر لکھا ہوا ہے, تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پرزے پر لکھا ہوا ہے اب اس کی تعظیم ہوگی یا نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ اس نام نے جو اس پرزے پر, اس کاغذ کے ٹکڑے پر آ گیا, اس ٹکڑے کو بھی مقدس بنا دیا, اس ٹکڑے کو بھی قابل تعظیم بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر الحمدللہ رب العالمین یہ بات ایک یوں کہہ لیں رسوخ کے ساتھ موجود ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء, نام, مقدس تحریرات کا مسلمان الحمدللہ رب العالمین ادب کرتے ہیں. بعض جگہوں پر بے عملی بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, لیکن بے توجہی, بے عملی یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جان بوجھ کر کوئی بھی مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی بے ادبی کرے, اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ نہیں کرتے مسلمان, وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے, تو اس لیے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پاک کا ادب کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کا جو ادب ہے اس کے بھی مختلف مواقع اور مختلف ذریعے ہیں اس کے. جیسے مثال کے طور پر ایسی جگہ پر اللہ کا نام نہ لینا
جہاں نام لینے سے، اللہ کا نام لینے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کا نام کہاں لینا ہے؟ برکت والا کام ہے، نیک کام ہے، جائز کام ہے، اللہ کی رضا والا کام ہے۔ جیسے کھانا کھانے لگے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، برکت ہوگی۔ تلاوت قرآن کرنے لگا ہے، اسی طرح جو ہے اور کوئی نیک کام کرنے لگا ہے تو اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ادب اور احترام کے اندر داخل ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کے مقابل میں دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لے، معاذ اللہ، یعنی یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کا نام ایسی جگہ نہ لیا جائے جہاں نام لینے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی گناہ کا کام کرنے لگا ہے اور اس سے پہلے وہ اللہ کا نام لینا شروع کر دے تو یہ بے ادبی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی توہین ہے جو کسی طرح بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ بلکہ بعض مواقع تو بعض یوں کہہ لیں کہ مقامات تو وہ ہیں، اگر کوئی شخص وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لے گا تو اس کے اسلام سے نکل جانے کا بھی ڈر اور خوف ہے۔ جیسے ایسے کام جن سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، جو حرام کام ہے، جیسے کوئی معاذ اللہ شراب پینے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دے، تو یہ انتہائی درجے کی توہین ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، علامت یہ ہے کہ اس کے نام کو بھی ایسی جگہ نہ لیا جائے جہاں لینے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو جب ہم اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یاد رکھیے ادب، مدنی چینل کے ناظرین، ادب اور احترام وہ چیز ہے کہ انسان کو بعض اوقات اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچا دیتی ہے جو عام طور پر آدمی بہت محنت مشقت کے بعد حاصل کرتا ہے اور بعض اوقات محنت اور مشقت سے بھی نہیں پا سکتا، بلکہ ادب اور احترام کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ادب کے متعلق ہی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں، تفسیر رازی میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو، جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو، جس نے کاغذ کو اٹھایا جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا، بسم اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دیکھیں کتنے نام ہیں۔ سب سے پہلے تو اسم جلالت بسم اللہ، اللہ، پھر رحمان اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام، پھر رحیم یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے۔ تو تین نام یوں کہہ لیں، ایک اسم ذاتی اللہ تبارک تعالیٰ کا اور دو صفاتی نام اللہ کریم کے، وہ تینوں یوں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں جس نے زمین سے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور فرمایا یہ اٹھانا کس لیے تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعظیم کے لیے، اس کے نام کی عظمت کی وجہ سے بندے نے اٹھا لیا۔ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بندہ میرے نزدیک صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اولیاء کرام میں، صدیق بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو نام پاک کا ادب کرنے کی برکت سے صدیقین میں لکھ دیتا ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے عذاب میں بھی کمی فرما دیتا ہے۔ والدین بھی نوازے جا رہے ہیں، بندہ بھی نوازا جا رہا ہے ادب اور تعظیم کی وجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام پاک اس کی تعظیم کرنے کی وجہ سے۔ آپ نے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بہت زبردست جو ہے وہ واقعہ ذکر فرمایا ماشاءاللہ۔ انہی کے متعلق رسالہ کشیریہ میں امام القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پاک کی تعظیم کی، اسے خوشبو لے کر اسے معطر کر دیا، وہ لگایا، اس کو خوشبو لگائی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ رات کو سوئے نا تو انہیں خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بشر تو نے میرے نام پر خوشبو لگائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، تعظیم میں، فرمایا ہم دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو معطر کر دیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا جو ہے وہ انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا یہ مبارک انداز ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت چونکہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے نام کی بھی تعظیم کی جائے، اس کے نام کا بھی ادب کیا جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا کاغذ، کوئی بھی ایسا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کوئی ٹکڑا، کوئی ایسا تغرا، کوئی ایسی یوں کہہ لیں کہ گھر میں آویزاں کرنے کی کوئی ایسی شیلڈ وغیرہ
جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. کہیں ایسی جگہ پر نہ لکھ دیا جائے جہاں بے ادبی کا خطرہ ہو, جہاں سے نیچے گر جانے کا خطرہ ہو, یہ بھی ادب اور تعظیم کے تقاضوں میں سے ہے. اسی طرح ایسی کھلی جگہ پہ نہ لکھ دیا جائے جہاں اس کا ادب کما حقہ نہ کیا جا سکتا ہو. جیسے مثال کے طور پر بارش آئی, اب وہ پانی اس کے اوپر جو ہے وہ آ رہا ہے, یا آپ نے دیوار دھو دی جہاں آپ نے لکھا ہوا تھا, وہ سیاہی جو اس کی پینٹنگ جس سے لکھا ہوا تھا وہ پانی بہہ کر گلیوں میں جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے, یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی تعظیم کے خلاف یہ کام ہے. تو ہمیں اس طرح کے ہر کام سے بچنا چاہیے, اور ہر وہ کام جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پاک کی عظمت رفعت پر دلالت کرتا ہے ہمیں اس کو بجا لانا چاہیے. اور جنہوں نے ادب کیا انہوں نے اس کا صلہ بھی پایا, دنیا میں بھی پایا اور آخرت کے اندر بھی پا رہے. یہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی نہیں بلکہ اور بھی ایسے اللہ کے اولیاء ہیں, جیسے حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق ہے. یہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں, ان کی توبہ کا بھی کچھ ان سے ملتا جلتا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود بیان فرمایا کہ راستے میں مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. فرماتے میں نے اسے اٹھایا اور میں نے دیکھا اس کو رکھوں کہاں. یہاں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے ایک سیکھنے کی بات ہے. بعض اوقات لوگ کرتے کیا ہیں, زمین سے اٹھا لیا, اب رکھنا کہاں ہے اس کو, جہاں کہیں کوئی جگہ نظر آئی نا وہیں اس کو لگا دیا. اب وہ بعض اوقات مطلب کسی کی گاڑی کے اوپر رکھ دیا, کسی کی گاڑی کے اندر کوئی جگہ کہیں نظر آئی اس کی کور کی, اس کے اندر لگا دیا, دیوار کے اندر ایسی جگہ لگا دیا, بس ایک دفعہ میرے ہاتھ سے چلا جائے, اٹک جائے بس تھوڑا سا, پھر بعد میں وہ ہوا کی وجہ سے گر جائے یا اور جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو اس کے مقام کے لائق جو اچھی جگہ ہے وہاں لے جا کر رکھیں. آپ نے زمین سے اٹھا لیا, بہت اچھا کام کیا, بہت اچھا کام کیا, لیکن اب ایک کام اور اچھا کیجئے کہ اسے ایسی جگہ پر رکھے جہاں یہ بے ادبی اس کی نہ ہو, بے ادبی سے بچ جائے. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کیا, آپ نے دیکھا کوئی جگہ نہ ملی تو انہوں نے کہا اس کی جگہ تو میرا جو ہے نا وہ پیٹ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا, اس کو نگل لیا صاف کر کے. ارشاد فرماتے ہیں جب سوئے تو خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے انہیں جو ہے وہ ایک بشارت دی گئی. کہتے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, خواب میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حکمت کے دروازے کھول دیے ہیں, دانائی کے دروازے کھول دیے ہیں, اس لیے کہ تم نے اس کاغذ کی تعظیم کی ہے, احترام کیا ہے جس پر اللہ کریم کا نام لکھا ہوا تھا. اور اب دیکھیں حکمت اور دانائی کا مل جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے خیر کثیر عطا کر دیا جاتا ہے. تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پاک کا ادب, یوں ایک نام پاک کا ادب یہ ہے کہ اسے بے ادبی کی جگہ سے بچایا جائے, نہ جس کاغذ پر لکھا ہے. بعض اوقات بچے جو ہے وہ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. کاغذ پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھنا ہے, اب وہ لکھے جا رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لکھ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی. اب اس کے بعد اس کی تعظیم کا جو معاملہ ہے, اس کے ادب کا جو معاملہ ہے, وہ بعض اوقات جو ہے وہ بے دھیانی میں اگر نیچے گر گیا یا کسی نے گرا دیا تو یہ سخت محرومی کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہمیں اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اس کے نام کو بھی بے ادبی کے مقامات پر بولنے سے بھی بچایا جائے, بے ادبی کی جگہ پر گرنے سے بھی بچایا جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہم نے اس جگہ پر نہیں لینا کہ جو مقام بے ادبی کا ہے, جن جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. بعض اوقات ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم دیواروں کے اوپر بالخصوص ربیع النور شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو وہ چوکنگ کروا دیتے ہیں. وہ مقام بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نامناسب جگہ پر ہم گنبد بھی بنا دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لکھ دیں گے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لکھ دیں گے, نعرے بھی لکھ دیں گے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں اتنے مبارک نام لکھے ہیں, جگہ تو دیکھیے نا کون سی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو میں رکھوں کہاں پر, اس کی جگہ کدھر ہے, میرا پیٹ ہے. انہیں کوئی اور جگہ لگ ہی نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جو تعظیم ہے, اس شان کے لائق کی جگہ کون سی ہے, کہا کہ یہ تو میرا پیٹ ہی ہے, میں یہاں پر اس کو محفوظ کر لوں. انہوں نے پیٹ میں اندر اب نگل لیا, اندر کر لیا. اللہ تعالیٰ نے پھر مقام اور مرتبے سے بھی نوازا. اس لیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب لیں, جب نام لکھیں تو خود بھی تعظیم اور پھر اپنے بچوں کو بھی اس کی تعظیم کا درس دیں.
بچپن سے ہی جو بات نقش کر دی جاتی ہے تو وہ پھر سدا ہمیں یاد بھی رہتی ہے، بڑے ہوتے تک بندہ اس پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے۔ اچھا عدنان بھائی، یہاں پر ہم دیکھیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہے، چلیں ہم نے قرآن پاک لیا، اب یہ سامنے آیا، اب ہم تعظیم کریں گے۔ اسی طرح ہمارے سامنے خانہ کعبہ شریف آئے گا تو ہم اس کی تعظیم کریں گے، چونکہ وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، مدینہ پاک ہماری نظروں کے سامنے ہے، اب ہم تعظیم کریں گے۔ تو کیا تعظیم کے لیے معظم کا ہونا، نظروں کے سامنے ہونا، کیا یہ بھی ضروری ہے؟ اللہ اکبر، بہت پیارا سوال کیا جی آپ نے۔ عام طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے قرآن کا ادب ہے تو قرآن مجید سامنے ہوتا ہے تو اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اب محبت الہی کا تقاضا یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے۔ تو اب ذہن میں یہ بات آتی ہے، جیسے آپ نے سوال فرمایا، تو بات یہ ہے کہ تعظیم کے لیے معظم یعنی جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اس کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی جیسے کعبۃ اللہ المعظمہ ہے، آپ دیکھیں کعبۃ اللہ المشرفہ کا بھی ادب ہے اور سمت کعبہ کا بھی ادب ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کعبۃ اللہ کی سمت میں تھوکے، اس چیز سے منع کیا گیا، اور حدیث پاک میں اس پر وعید ارشاد فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے۔ حالانکہ سامنے خانہ کعبہ نہیں ہے، سمت کا ادب کیا جا رہا ہے، اگرچہ سامنے نہیں ہے لیکن یہ سمت وہی ہے جو کعبۃ اللہ شریف کی ہے، اس لیے کعبۃ اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ اس کی سمت کا بھی، اس کی جانب کا بھی، اس طرف کا بھی احترام کیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیے حاجت طبیعیہ کے لیے بندہ ضرورت کے لیے وہ بیت الخلاء جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کیا ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص طبعی ضرورت کے لیے جائے تو ارشاد فرمایا پھر کیا کرے، فلا تستقبل القبلۃ، ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ نہ کرے نہ پیٹھ کرے۔ حالانکہ نہ کعبۃ اللہ شریف اس کے سامنے ہے اس وقت اور نہ پیچھے ہے، تعظیم کی جا رہی ہے جہت قبلہ کی، کعبۃ اللہ المشرفہ کی سمت کی۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے، اور اسی رحم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اسی کے تحت لکھا، فرماتے ہیں ای جہت الکعبۃ تعظیم اللہ، فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی جو جانب ہے، اس کی جو سمت ہے، اس کی تعظیم کی وجہ سے اس کی طرف منہ کرنے سے بھی منع کیا گیا اس حالت میں، اور اس کی طرف پیٹھ کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو اگرچہ معظم سامنے نہ ہو لیکن پھر بھی اس کی تعظیم لازم ہے، تعظیم کی جائے گی۔ ایسے کئی واقعات ہیں، جیسے ایک شخص وہ ایک مسجد نبوی کے علاوہ گرد و نواح میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں نا، ان کے اندر ایسا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بعض لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا تھا، تو یا بعض جگہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی سہولت کے لیے ایک شخص کو امام مقرر کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص نماز پڑھایا کرتے تھے یوں ہی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دیکھا انہیں کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی سمت میں تھوک دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اب اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے نماز پڑھانا چاہی لوگوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ تو اب ان سے پوچھا گیا کہ جی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے کعبۃ اللہ کی تعظیم نہیں کی، اس کی طرف منہ کر کے تم نے تھوکا، اللہ کے رسول کو، اللہ تبارک تعالیٰ کو تم نے ایذا دی، تکلیف کا سبب بنا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز سے منع کر دیا۔ آپ دیکھیے حالانکہ وہاں کعبۃ اللہ المشرفہ سامنے نہیں، سمت قبلہ کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے امامت سے منع فرما دیا۔ تو یہ بھی کعبۃ اللہ کی تعظیم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تعظیم ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو بیت اللہ کا یا جس چیز کی ہم تعظیم کر رہے ہیں اس کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حالت غیبت میں بھی سامنے نہ ہو تب بھی اس کا ادب ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے۔ اور محبت الہی کا جو ایک یوں کہہ لیں سبب ہے تعظیم اور ادب، تو اسی طرح جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کا ادب ہے ایسے ہی بیت اللہ شریف کا بھی ادب ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو نسبت ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔
یہ یعنی تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں یہ زید کا گھر ہے یہ عمر کا گھر ہے تو معاذ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ وہاں رہتا ہو. یہ تو کوئی مسلمان بھی اس کو نہیں سمجھتا اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ. بیت اللہ کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر، اسے بیت اللہ کہنا اس کی تعظیم کی وجہ سے ہے. اور کعبۃ اللہ کی تعظیم یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے کیونکہ یہ اسی کا گھر ہے، اسی کا بیت ہے. تو محبت الہی کا جو یوں کہہ لیں کہ جو ہم سے تقاضا کر رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت، وہ اس بات کا بھی تقاضا کر رہی ہے کہ اس کے نام کا بھی ادب کریں اور اس کے گھر بیت اللہ کا بھی ادب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا بھی ادب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا بھی ادب ہے. اچھا یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ مسجدیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں، ان کو بھی ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجدوں میں آ کر ہم دنیا کی باتیں، یہ مطلب ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ ہم کس گھر میں بیٹھے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ جائے، ایک مرتبہ یاد ان کے ذہنوں میں آ جائے تو کب کپا جایا کرتے تھے. کوئی فکر لاحق ہوتی، آخرت کی فکر آتی. ثاقب بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو جناب کا ظاہر سی بات ہے جب بندہ مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اسے. وہ اللہ کے گھر میں ہے تو وہاں اب اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر مسجد کا ادب ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے متعلق بھی ہے، دیگر اور کئی بزرگوں کے متعلق یہ واقعہ ملتا ہے، مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ ایک دفعہ ایسا ہوا پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے ایسے نا، پاؤں لمبے کر کے بے دھیانی میں. تو اچانک جو ہے وہ غیب سے آواز آئی کہ کیا بادشاہوں کی بارگاہ میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاؤں جو ہے نا اپنے اکٹھے کر لیے. ان کی سیرت کے اندر لکھا پھر ساری زندگی انہوں نے پاؤں پھیلائے نہیں کبھی. یہ ہے ادب، احترام اور تعظیم. جناب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کا بھی ادب ہے. ایسے ہی جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو بارگاہ خداوندی کا ادب، احترام، تعظیم یوں ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے تقاضے پورے کر کے جا رہا ہے. لباس اچھا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے. تو اب ہر وہ کام کے جو بے ادبی سے تعلق رکھتا ہو اسے پس پشت ڈال کر ادب، احترام، تعظیم، توقیر. اسی طرح جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کو جتنا قرب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حالت سجدہ میں ہوتا ہے اور کسی حالت میں نہیں ہوتا. اب یہاں بھی وہ جو تقاضے ہیں شریعت کے ان کو پورا کرے کہ یہ بارگاہ خداوندی کا ادب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب ہے. اس کی محبت مجھ سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جب میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، جب نماز کے لیے جا رہا ہوں یا جب میں مسجد میں حاضر ہو رہا ہوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر، اس کے تقاضے پورے کر کے پھر اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا جائے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت مزید بڑھنا شروع ہو جائے گی ہمارے دل کے اندر. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا یہ ٹاپک ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی تعظیم اور پھر مسجدوں کی تعظیم. چونکہ بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو ہم بار بار وہاں پر جائیں، لیکن وہاں پر تو سال میں ایک بار جائیں یا زندگی میں کبھی ایک بار جانا ہوتا ہے یا کبھی کبھی جانا ہوتا ہے. مسجدوں میں تو ہمیں ہر روز جانا ہے، دن میں 5 مرتبہ جانا ہے. تو اس کی تعظیم ہم پر کتنی لازم ہے. مسجدوں کی تعظیم ہو، اللہ کے گھر کی. آپ یہ خود دیکھیں نا، میں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین جب کسی بڑے کے گھر میں مہمان بن کر جاتے ہیں، میں بلا تشبیہ و تمثیل آپ کو عرض کروں گا کہ ہم کسی بڑے کے گھر میں جاتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ بڑے چکنے ہو کر بیٹھیں گے، پھر ہلنا بھی نہیں ہے بھائی، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم بڑی بارگاہ میں آئے ہیں، کسی بڑے کے گھر میں آئے ہیں. تو وہ تو رب مالکوں کا بھی مالک ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، آقاؤں کا بھی آقا ہے. وہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالن ہار ہے. وہ تو سب کچھ ہے ہمارا، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. پھر اس رب کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر اتنی بے توجہی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اتنی لاپرواہی کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر بیٹھ کر توجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں بلکہ دنیا کی یاد ہے. آئے کس کی بارگاہ میں ہے؟ ابھی ہم نے سنا کہ سجدے میں بندے کو سب سے زیادہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ کا قرب پانے کے لیے ہم آئے ہیں, اللہ سے باتیں کرنے کے لیے. کہا نا کہ نماز پڑھو ایسے کہ تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہو. اگر کوئی باہر جا کر قسم بھی کھا لے تو کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے آیا ہوں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, رب کا قرب پا رہے ہیں. لیکن اتنی بے توجہی کے ساتھ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے, یہ تو روا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ساقب بھائی ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یعنی محبت کا جو تقاضا ہے, ایک بات اور جو ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات ادب اور احترام کے خلاف جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب احترام اس طرح بھی ہم پر لازم ہے, کیا جاتا ہے جیسے بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, دعا مانگ رہا ہے. اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ یہاں بارگاہ الہی کا ادب کیا ہے. ہم تنگوش ہو کر ہم دنیاوی اعتبار سے کسی عہدے والے کے پاس, منصب والے کے پاس اور کسی جو ہے وہ بڑے منصب والے آدمی کے پاس بیٹھے ہوں تو ہماری توجہ کیسے اس کی طرف ہوتی ہے کہ ابھی یہ کچھ بول دے, ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری توجہ کسی دوسری جانب ہو. جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں, اب بندہ ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا, دھیان کہیں اور ہے, مانگ اللہ تبارک تعالیٰ سے رہا ہے, تو تعظیم و توقیر کا تقاضا یہ ہے کہ ہمتن گوش ہو کر وہ مالک میری سن رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. جب میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, میری فریاد اس تک پہنچ رہی ہے, تو پھر میرا انداز کیا ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک غور کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھا کر اس کی جانب متوجہ ہوں تو پھر اسی کی جناب میں متوجہ ہونا چاہیے, دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دعا کے قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بے توجہی کے ساتھ دعا مانگی جائے, دھیان کہیں اور ہے, مانگ کچھ اور رہا ہے, یا مانگ کیا رہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں, توجہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ مانگ کیا رہا ہے, مانگنا کیا تھا. ہاتھ اٹھائیں, بس ہاتھ اٹھائیں ہیں, فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہو, بلکہ 100% توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. چلیے ہمارے ساتھ ثنا خان اسلامی بھائی بھی ہیں, ان سے بھی کلام ہم سنتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا
ہے یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ وصف سنگ و شجر اور چاند ستارے ستارے تسبیح ہے ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ اللہ یا خلقت جب کو سے پر خبر سے خلقت جب کو سے رم جم پر خبر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ اللہ یا اللہ
سب نبیوں جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، سب کو بخشے. اچھا عدنان بھائی، اس کلام کے آخری شعر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیا گیا. اچھا، حضرات انبیاء کرام، حضرات اولیاء کرام، حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، کیا ان کی تعظیم اگر ہم کریں تو کیا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی طرف جائے گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا جو حکم ہے یہ اس طرف کوئی ہوگا سلسلہ اس کا؟ بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر انبیاء اور رسولوں کی تعظیم ہو، یعنی وہ تمام معظم ہستیاں جنہیں تعظیم والا اللہ پاک نے بنایا ہے، تو ان سب کی تعظیم محبت الہی کا تقاضا ہے. کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، رسول اللہ کے رسول کی تعظیم، تو یہاں جو تعظیم کی جا رہی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. جب ان کا تعلق ہے، انہیں الفت نسبت حاصل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ، تو ان کی تعظیم بھی محبت الہی کے اندر داخل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کی بھی تعظیم کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعظیم کریں، اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کی تعظیم. تو جب وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ والے ہوئے، سو ان کی تعظیم بھی محبت الہی کا ذریعہ اور سبب ہے. تو ہمیں چاہیے ان کی بھی تعظیم کریں. ایسے ہی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی بھی تعظیم ہے. بے وضو سے ہاتھ نہ لگایا جائے، اس کی تلاوت، اس کے جو یوں کہہ لیں کہ ادب، تعظیم اور توقیر کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے. تو یوں قرآن مجید کی بھی تعظیم ہو، اور جو جتنے معظمات ہیں سب کی تعظیم کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن پاک کی تعظیم، حضرات انبیاء کرام کی تعظیم، حضرات اولیاء کرام کی تعظیم، کیونکہ ان کی طرف نسبت، یعنی کہ یہ نسبت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. ہم اگر عدنان بھی دیکھیں کہ اگر ہماری ایک محفل لگی ہو اور اس میں آ کر کوئی ایک شخص کو، ایک بڑا آدمی آ کر بلا تشبیہ تمثیل ایک بڑا آدمی کھڑا کرے اس کو اور یہ کہے کہ یہ میرا ہے، اس سے میرا ایک ریلیشن ہے، میرا ایک تعلق ہے، تو ایک پورے مجمع میں اس ایک فرد واحد جو تھوڑی دیر پہلے جسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی تعظیم اس طرح نہیں تھی، لیکن جب وہ جڑا، نیک بندے ایک بڑے آدمی نے کہا کہ یہ میرا ہے، تو اس کی تعظیم لوگوں کی نظروں میں کتنی بیٹھ جائے گی، اس کی عقیدت کتنی نظروں میں لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی. تو اسی طرح اللہ والے جو ہیں، آپ دیکھیں نا، اولیاء اللہ، ہم کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء، انبیاء، حضرات رسول، یہ بھی نبی اللہ ہیں، حضرات انبیاء کرام اللہ کے نبی ہیں، اولیاء اللہ کے ولی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. ان کے ساتھ یعنی کہ دیکھیں کہ نسبت ہی کتنی پیاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، یہ نسبت ہے ان کی. تو ہمیں ان نسبتوں کا بھی پاس رکھنا چاہیے، ان نسبتوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طرح جب ہم ان کی تعظیم کریں گے تو یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بھی ملے گی. کیوں کہ ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم پانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات انبیاء کرام کی، حضرات اولیاء کرام کی، قرآن پاک کی، مسجد کی، بیت اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی، کلام کی، صفات کی، ہمیں ہر حال میں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت میں اپنی
گمایا الہی نہ پاؤں